عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پیارے آقا نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم بارگاہ میں بامزہ بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کرم علیہ الکریم وبارک وسلم والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رات کافی گزر گئی اور نیند نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے، مگر تلاوت کردہ آیت کریمہ کی طرف نظر رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالی کے اس نحس کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہیں فرماتا ہے جب ان سے بات کرو تو پیار، جب ان کے سامنے جاؤ تو بڑے ادب کے ساتھ بات کرو، جب ان کے سامنے جاؤ تو اپنے پیار اور محبت کے بازو کو پھیلا کر کے جاؤ، کیونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رضی والدہ فقد رضی ربہ، جس کے ماں باپ راضی ہو گئے تو اس سے اس کا رب راضی ہو گیا۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو کائنات کا پروردگار راضی ہے، اور جب رب راضی ہے تو پھر حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہے۔ سب سے بڑی بات ہم یہ سمجھ لیں رب کی رضا ہے، کبھی ان سے بددعا نہ لیں، گاہے گاہے ان کی خدمت کیا کریں اور ان کی بارگاہ میں ہمیشہ جانب ادب ہی طے کریں۔ بیٹا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن زندگی اگر آپ دیکھیں، ان کی زندگی کا جو مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سب سے اہم نقطہ ان کا خدمت والدین تھا۔ ہم نے اور آپ نے بے شمار اولیاء کرام کے واقعات سنے ہیں، اور ان واقعات میں سے فرمان مخدوم ماہمی کی ولایت کے متعلق کچھ بتائیں تو میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک چیز پر نظر ڈالوں۔ اسی کے بنا سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سوانے میں یہ بات موجود ہے، فرماتے ہیں کہ والد کا انتقال پہلے ہو گیا، والدہ بحیات تھی، سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ اپنی والدہ کی خدمت میں رہا کرتے۔ ہمارا فرماتے ہیں ٹھنڈیوں کی رات تھی، ٹھنڈی بڑی سخت تھی، رات کو ماں بیدار ہوئی اور فرمایا مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیٹا ذرا پانی لے آؤ۔ اب فرماتے ہیں میں اٹھا اور اٹھ کر کے میں نے دیکھا تو گھڑے کے اندر پانی نہ تھا۔ میں پانی لینے کے لیے کنویں پر چلے گیا، اور جب کنویں سے پانی لے کر کے واپس آیا تو امی سو چکی تھی کہ وہ پانی کا پیالہ لے کر کے میں کھڑا رہا سرانے، تو آ رہی تھی، مگر اس خوف سے نہ سویا کہ اگر سو گیا، آپ بیدار ہوئی اور آپ نے پانی مانگا، وقت پر میں موجود نہ رہا تو کہیں ماں کے نافرمانوں میں نہ لکھ دیا جاؤں، تو میں شامل فرما لے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخدوم پاک کو ولایت کے اس مقام اور اس منصب پر
सरफराज फरमाया जिसे जमाना मनसब कुतुबियत से जानता है, और कुतुब का मकाम ये होता है कि इलाके के सारे औलिया उस वली के मातहत हुआ करते, उस वली के मातहत हुआ करते। आज हम सैयदना सरकार मौलाना शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दरबार में बैठे, सरकारे मलन पाक की बारगाह में आना हमारे लिए सआदत मंदी है, क्योंकि इनकी निस्बत से हमारा ईमान, अकीदा, अमल सब कुछ सलामत है। और अगर इनसे कट गए तो ना दीन के रहे ना दुनिया के रहे। हाँ, बज़ाहिर दुनिया तो हम कमा लेते हैं, बज़ाहिर दुनिया के अंदर हम बहुत कुछ कर लेंगे, मगर याद रखें कि मरने के बाद आखिरत में हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि हमने बुजुर्गों के तरीके को छोड़ दिया है। और जो बुजुर्गों के तरीके को छोड़ दे फिर हालात ऐसे ही हुआ। खाने के एतबार से बात करें तो जमाने वालों ने जिस अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी, यार शहरों में जाकर के देखे, जगह जगह वर्ड हाउस बना दिए गए। माँ बाप बूढ़े हो गए तो उन्हें उठा करके कचरे का ढेर समझकर फेंक दिया गया, और वो बुढ़ापे की जो पहुंच जाए तो उनके साथ जब भी कभी बात करो तो प्यारी प्यारी बात करो, इनकी खिदमत करो, और खिदमत करके अल्लाह को राजी करो और जन्नत ले लो। इनकी खिदमत करो, रब राजी हो जाएगा, और जब रब राजी हो जाएगा तो जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। फरमाते हैं कि किसी इलाके में एक बड़ा अमीर शख्स था जिसके घर में एक बेटा था। वालिदैन ने बेटी की शादी कर दी। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि शादी के कुछ दिन गुजरे, एक बहुत बीमार हो गया, खांसी आने लगी, और इतनी शिद्दत की खांसी की जानलेवा साबित हो, इस अंदाज में खांसी। बीवी जो बहू थी ना, इस खांसी से बड़ी परेशान है, सारी रात खांसते हैं। आपके खांसने की वजह से मेरे बीवी बच्चों को तकलीफ है, मुझे तकलीफ है, लिहाजा अल्लाह जरा सोचे मेरे दोस्त, इस बुढ़ापे में वो हम आपको लेकर के कहीं चलेंगे। और जब कल के दिन सुबह का सफेदा नमूदार हुआ, घोड़ा निकाला और अपने बाप को बिठाया, और बिठाने के बाद जब चलने लगा तो नन्हा सा बच्चा भी आगे आ गया। कहने लगा, उसने अपने घोड़े को रोका, बूढ़े बाप को उतारा, एक फटा पुराना कंबल दिया, अब्बा अब बाकी की जिंदगी ये गुजार ले, बाकी की जिंदगी यही गुजार ले, यही बेहतर है आपके लिए। और जब घोड़े को मोड़ करके चलने लगा तो पोते ने कहा, अब्बा जरा आप ठहर जाएं, मैं दादा जान से मिल करके आ जाऊं। पोता घोड़े से नीचे उतरा, उतरने के बाद आया, छोड़ करके जा रहे हैं, और कल जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको जंगल छोड़ करके जाऊंगा, तो कोई कंबल हो या ना हो, याददाश्त के लिए दादा का आधा कंबल लेकर के जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमा तदीनु तुदान, जैसा करो में से किसी एक की कब्र पर जाए, किसी एक की कब्र पर जाए। जो बेटा अपने माँ बाप की कब्रों पर जाए और वो जुमा के दिन जाए और उनके कब्र की ज़ियारत करे और सूरह यासीन पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को और उसके वालिदैन को बख्श दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उस बच्चे को भी बख्श देता है और वालिदैन को भी बख्श दिया करता है। और दूसरी रवायत में अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि जब बच्चा जाकर सूरह यासीन पढ़ता है तो रब तबारक व तआला एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो उस बच्चे के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है। यहाँ तक कि बच्चे का इंतकाल हो जाता है तो फरिश्ता अर्ज़ करता है, मौला कि अगर वालिदैन में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए और वो बोलो बराज बिस्तर पर करने लगे, तो बेटा उन्हें उठा करके अगर साफ करता हो ना, नाक में बदबू भी आती है। फरमाते हैं कि अगर नाक पर हाथ रख ले तो ये भी उफ कहने के जैसे, या नाक पर कपड़ा बांध ले। पूछा गया, इमाम साहब ये कैसे? कहने लगे कि कभी आपने सोचा है कि जब आप छोटे से थे आप बाप की गोद में पेशाब करते थे, बाप की गोद आप कभी नाक नहीं पकड़ता था,
باپ کبھی ناک پر کپڑا نہیں باندھتا تھا، بلکہ وہ آگے بڑھ کر کے آپ کے پخانہ اور پیشاب کو صاف کر دیتا تھا۔ اور اگر آپ اپنے باپ کے بول و براز کو صاف کر رہے ہیں اور ناک پر کپڑا رکھے ہیں تو کہیں بہتر ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد عشاء کی نماز کے بعد منبر شریف پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد صحابہ سے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دوران خطبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کاش میری والدہ بحیات ہوتی، کاش میری والدہ ہوتی اور میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، اور میری امی اپنے حجرے سے چلمن کو سرکاتی اور پکارتی بیٹا محمد۔ میری ماں کو کوئی کام یاد آتا تو وہ مجھے پکارتی، صحابہ میں نماز چھوڑ کر ان کے حکم کی تعمیل کے لیے چلا جاتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے والدین کا مقام۔ اگر بندہ نفلی عبادات کر رہا ہو، ماں باپ بلائے تو اسے جانے کا حکم ہے۔ رات آتی پیشاب کر دیتے تو ماں اپنے سینے سے چمٹا کے سلا لیتی، آج جب اسے چھوڑ دیتے اور بانٹ کر الگ ہو جاتے ہو تو بتاؤ اس پر کتنی تکلیف ہوتی ہو۔ بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے نا، بیٹا ہر ماں کا بیٹا ہوتا ہے، اور ہر ماں ہی محبت اپنے بیٹے سے کرتی ہے۔ گرچہ بظاہر اگر وہ ناراض بھی ہوتے، یار آپ بچے ہیں اور آپ ایسی باتیں کریں تو اچھا نہیں لگتا، یاد رکھیں اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھائیوں سے پیش آئیں، کبھی ان کا دل نہ دکھائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ انتقال کر جاتا ہے، رب تبارک و تعالی اس میرے امتی سے سوال کرے گا، اے میرے محبوب کے بوڑھے امتی، اے میرے محبوب کے بوڑھے امتی، بتا اللہ اکبر، ان بوڑھوں کی بھی قدر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب پوچھتا ہے کیا لے کر کے آیا ہے؟ اب یہ بوڑھا عرض کرتا ہے، مولا بادشاہوں کے ہاں کوئی تحفہ لے کر کے تو نہیں جاتا ہے نا، سب تحفہ لینے کے لیے آتے ہیں، مولا ہم تو تجھ سے جنت کا سوال کرنے آئے ہیں۔ کبھی ان کے ہاتھ چومو نا، ماں باپ کے قدموں میں کبھی بیٹھو۔ بیٹا اگرچہ کتنا ہی بڑا ہو جائے تو ماں باپ کے نظر میں وہ بچہ ہی ہوا کرتا ہے، تو پھر بچے کو چاہیے کہ بچوں جیسے ہی رہا کرے، پھر بچے کو چاہیے ان کے سامنے زبان درازی نہ کرے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ والدین کے سامنے والدین کو لوگ گالیاں دیتے ہیں اور ان کے سامنے ان پر جملے کہتے ہیں، یاد رکھو ان کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی بد دعا سے بچو، کیونکہ ان کی آہ کے درمیان اور رب کے درمیان صرف ایک حجاب کا فرق ہوتا ہے۔ وہ اگر آہ کر دیں تو سمجھو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، اور اگر وہ واہ کر دیں، وہ دعا کر دیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامران ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو یاد رکھو، ہمیشہ ماں باپ کے اطاعت و فرما برداری میں رہو، اور خیال رکھو کبھی انہیں تکلیف نہ دو۔ یار جس قرآن اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائے، صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا لوں گا قبر سے اٹھتے ہی آقا، قبر سے اٹھتے ہی آقا، تیرا دامن تھام لوں گا۔ سلام
مالیکا یا رسول مالیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا تبارک و تعالیٰ جو کچھ ذکر و اذکار ہوا قرآن عظیم کی آیتیں پڑھی گئی، نعت و منقبت و بیانات معاہدی حاصل کیا، اے اللہ ہم سب کے پڑھنے میں فکروں بیس دولا 24,000 انبیاء اکرام کی بارگاہوں میں نظر سے قبول و مقبول فرما۔ صحابیات تبع تابعین مجتہدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں نظر سے قبول و مقبول فرما۔ اللہ حضور پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا محبوب سبحانی قطب ربانی شہباد علامہ قادر قدیل نورانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ میں نظر سے قبول و مقبول فرما۔ اللہ سرکار مفتی جمیل سرکار علامہ حمید رضا خان سرکار علامہ حسن رضا خان سیدی سرکار مفسر قرآن سیدی سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی بارگاہ میں نظر سے قبول و مقبول فرما۔ مولا تعالیٰ